حالت خواہ کیسی بھی ہو نماز پڑھنا۔ حسن بصری نے کہا کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا رہا، یعنی اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ حالت مرض میں بھی نماز کی فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق کچھ بتائیں گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیوں نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی تو آپ نے فرمایا، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی نماز ہو گئی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی بھر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی، ہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تاکہ آپ لوگوں کے پاس نکلیں تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ کا بھیجا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر چونکہ انتہائی نرم دل انسان تھے تو انہوں نے کہا، اے عمر، تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ ابو بکر نے ان دنوں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب۔ اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ کہتے ہیں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے نا، تو پھر حضرت ابو بکر اس کو دہرا رہے تھے۔ تو اس حدیث سے آپ دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے ہوشی بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنا، نماز سے راحت پانا۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار کو پوچھنے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، اے لڑکی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ اب یہ بیمار ہے، جو بیمار ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچا۔ وہ عیادت کرنے گئے ہیں، وہ پاس بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتے پانی لاؤ تاکہ میں آرام پاؤں نماز سے۔ کاش ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ نماز آرام دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے۔ ہم اور چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سکون نماز میں ہے۔ مریض کے لیے خوشخبری، مریض کو خیر و بھلائی ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو بھی اپنی کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ایک رات کے عوض میں اتنی ہی بھلائی لکھ دو جو وہ کیا کرتا تھا جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی جب تک یہ اس بیماری میں ہے اس کے لیے وہ پچھلا سارا اجر لکھو جو یہ صحت کے زمانے میں کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، جو شخص جوانی میں عبادت کرتا رہے اگر بڑھاپے میں وہ ہمت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کا اجر دیتے رہیں گے۔ کمزوری ہے، اس طرح اٹھا نہیں جاتا، وہ سارے جو ارکان ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے، گھٹنے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے،
سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، یعنی جب تک بیمار ہے اجر لکھا جاتا رہے۔ فرشتوں کی ہم نشینی ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ بھاری سے بھاری مشکل سے مشکل کام آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آسان ہو گیا، جلدی ہو گیا، اور جو لوگ دور دور سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ تھکتے نہیں، لیکن مسجدوں کی میخیں بننے والی بات ہے نا، استقامت اختیار کرتا نا جب ایک انسان۔ کئی دفعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں، آپ روز گھر سے جاتے ہیں، آپ روز اتنا سفر کرتے ہیں، کہ ہم تو گھر کے کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں، تو آپ باہر بھی کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں، تو آپ واقعی نہیں تھکتے؟ کیوں نہیں تھکتے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اللہ کے ذکر کی مجلس میں، تو اس سے ایک اور انرجی مل چکی ہوتی ہے انسان کو۔ مریض کے لیے نماز کے واجبات کی ادائیگی کا قاعدہ، جس طرح ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھنا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو، یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو۔ نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے۔ مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے، آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے، آپ قیام اور رکوع کر سکتے سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے، سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں، تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں، لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں۔ نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے۔ جو کر ہی نہیں سکتے، ہم بعض اوقات ایسے تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا۔ جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلا، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے۔ اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا۔ یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا، اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا۔ قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے، اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جسے پہلے میں نے عرض کیا۔ علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے، جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اوکے۔ سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑھا،
نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائیں اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے. ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگواتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس پر متفق ہے اگر نمازی نماز کے بعض واجبات مثلا قیام یا قرات یا رکوع یا سجود یا سطر چھپانے یا قبلہ رخ ہونے وغیرہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو یہ واجب اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. جو کر نہیں سکتا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کر سکتا نماز کا کوئی بھی حصہ اس کو کر لیا جائے، یہ بیسک قاعدہ ہے. یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ، ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زمین پر سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے تختے کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے، بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی میں بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ، اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا، بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ،
کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں، پاؤں نہیں، کیا رکھے؟ کندھے، سر یہ برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا، یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی، اور پاؤں کہاں ہوں گے؟ آگے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا، اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو۔ کامن سینس ہے، بالکل اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ انسان کو خوب پتا ہوتا ہے جی بالکل، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا تو پیچھے والے کا کیا ہوگا، مجھے سائڈ پہ چلے جانا چاہیے جہاں پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو۔ مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ہے۔ بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں بار بار، یا اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، نمازیں قریب قریب وقت میں ہوتی ہیں، بار بار وضو کرانا، بار بار تیمم کرانا مشکل ہوتا ہے۔ مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرے، اس وجہ سے کہ وہ طہارت حاصل کرنے سے عاجز ہے، بلکہ اسی قدر طہارت حاصل کر لے جو اس کے لیے ممکن ہے، پھر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرے، اگرچہ اس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی جگہ پر ایسی نجاست ہو جسے صاف کرنے سے وہ عاجز ہو۔ جیسے بھی حالات ہوں، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے۔ کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، خواہ وہ بیمار ہی ہو، جب تک کہ اس کی عقل قائم ہے، بلکہ اس کے لیے نماز کو اپنی طاقت کے مطابق وقت پر ادا کرنا لازم ہے۔ اور بعض مریض اپنی نماز کو اپنے مرض سے شفا یابی تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ جب ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ساری اکٹھی پڑھیں گے۔ ایسا کرنا جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ساری نماز اکٹھی پڑھنے کی۔ وقت پر ادا نہ کر سکنے پر، کر ہی نہیں سکتا وقت پر ادا کسی بھی وجہ سے، تو جمع تقدیم اور تاخیر کی اجازت، یا تو ظہر کے ساتھ اثر ملا لے یا پھر اثر کے وقت ظہر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے وقت مغرب، جو بھی آسانی۔ جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو نہ وہ پہلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتے نہ بعد والی کے ساتھ، اس کو الگ ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ دونوں سے اس کا وقت الگ ہے۔ ابراہیم بن محمد بن طلحہ اپنے چچا عمران بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ حمنہ بنت جہش سے، کہ انہوں نے بتایا مجھے بہت زیادہ اور شدید استحاضہ ہوتا تھا، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں، تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب کے گھر میں پایا، یعنی ان کے گھر چلی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جسے بہت زیادہ شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا۔ ہم نہ کہتی ہیں یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تو کپڑا باندھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، میری تو دھار بہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کرو کافی، اگر دونوں کی ہمت ہو تو تم اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہو، کوئی کامن سینس، تمہیں خود زیادہ پتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے، بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تو 23 یا 24 دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو۔ اس سے آپ دیکھیے نا میکسیمم ٹائم بھی ایک طرح سے پتا چلتا ہے، تمہیں یہ کافی ہے، اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں اور حیض اور طہر کے مقام میں کیا کرتی ہیں۔ دوسری صورت، اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے ان دو کو جمع کرو اور ان کے لیے ایک غسل کر لو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرو۔ اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں تکلیف سے بچانا، وہی سب سے پہلی بات کیا پڑھی آپ نے کہ دین یسر ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ استاد اس میں جو آپ نے بات کی کہ یہاں پر سہارا لینے، تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے ہم لوگ دین تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے رہ کر سہارے میں کچھ لوگ نہ ہوگا، اگر عذر ہے نہیں کھڑے تو وال پہ تھوڑا سا نہیں جی کر سکتے ہیں، وال پہ لین، ساتھ کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی صوفہ ہے تھوڑا سا اس پہ لین کر لیں۔ السلام علیکم استاد، یہ آپ نے بتایا ہمیں کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکنے میں ہم جمع کر سکتے ہیں، تو جیسے فرض کیا مغرب اور عشاء کی نماز ہے، مغرب کی ہماری قضا ہو گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہم کس طرح اس کا طریقہ؟ وضو کر کے پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء ساتھ ہی پڑھیں گے، اور مغرب کی پوری 5 رکعتیں فرض پڑھیں۔ استاذہ جب بھی جواب کا استفاضہ جو جن خواتین کو ان کو غسل کرنا ہے تقدیم و تاخیر کرنے کے لیے 3 ٹائمز اے ڈے، اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے وضو کر لیں، پیچھے پڑھا ہے نا حدیث، لیکن یہ جس کو بہت زیادہ یہ معاملہ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی کے لیے غسل بھی ہے۔ تو استاد مجھے بارش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے، کسی نے کہا تھا کہ جیسے جب بارش ہو رہی ہو تو آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں۔ جی وہ مسجد نہیں جا سکتے، جمع تو کرنے کا مجھے نہیں معلوم، بارش باہر ہو رہی ہے آپ کو اندر کیا مشکل ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ 7 دن تک وہ اس کا جو ٹائم بتایا، جی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن کے بعد اگر ایکسیپشنلی ایسے بھی ہوتا ہے 10 دن تک۔ اصل میں کسی بھی علاقے کے اندر سروے کیا جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کی عادت خواتین کی کیا ہے، میکسیمم کتنے دن ہوتا ہے، منیمم کتنا، ورنہ منیمم 1 دن بھی ہوتا ہے کچھ لوگ، ایکسیپشنل کیسز دونوں اینڈز پر ہیں، لیکن میجورٹی کا 3 سے 7 کے بیچ میں ہی ہے۔ جی وہ 3 مہینے تک اگر چینج آئی ہے تو پھر عادت اس کا مطلب بدل گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہے اور سترہ وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو
اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا. تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے. تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ. اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو، وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل. اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر. یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی ہیں. میں نے کہا ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی، اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے. عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، یہ تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے. اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی، تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترہ بنایا جا سکتا ہے. ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے. کونی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے. شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترہ بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی. سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. نیزے کو سترہ بنانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے.